الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی واصحابہ نجوم الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام بخاری شریف کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ گزشتہ نشست میں تیمم کا پہلا باب اور اس کے تفصیلات پیش کیے گئے۔ باب اول میں باب اول کی احادیث مکمل ہو گئی۔ اب تیمم، کتاب التیمم میں دوسرا باب شروع ہو رہا ہے۔ باب اذا لم یجد ماء ولا ترابا، حدیث نمبر 336۔ حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم فقال أسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا۔ باب اذا لم یجد ماء ولا ترابا، یہ بیان ہے اس بات کا کہ جب کوئی شخص پانی بھی نہ پائے اور مٹی بھی نہ پائے تو کیا کرے۔ اس باب میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب کسی شخص کو پانی نہ ملے جس سے وہ وضو کر سکے اور نہ اس کو مٹی ملے جس سے وہ تیمم کر سکے، آیا وہ بغیر وضو اور بغیر تیمم کی نماز پڑھے گا یا نہیں۔ اور اس میں علماء کے کئی مذاہب ہیں، یعنی کوئی شخص بے وضو ہو اور اس کے پاس پانی بھی موجود نہ ہو اور مٹی بھی موجود نہ ہو تو وہ کیا کرے گا، اس کا کیا حکم ہے، اس کے تفصیلات انشاءاللہ اس میں بیان کیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 336۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو زکریا بن یحییٰ نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن نمیر نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو ہشام بن عروہ نے یہ حدیث بیان کی۔ ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں، عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہا استعارت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عاریتاً ایک ہار لیے، فہلکت پس وہ گم ہو گیا، فبعث رسول اللہ بس اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص کو روانہ فرمائے اس کی تلاش میں، اس کو تلاش کرنے کے لیے، فوجدہ پر بس وہ اس کو پا لیا، فادرکتہم الصلاۃ پھر نماز کا وقت آ گیا، ولیس معہم ماء جبکہ ان لوگوں کے ساتھ، ان صحابہ کرام کے ساتھ پانی نہیں تھا، فصلوا بس وہ لوگ بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، فشکوا ذلک پھر وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ تیمم کی آیت نازل فرمایا، فقال اسید بن حضیر تو حضرت اسید بن حضیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عرض کیا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یعنی بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرمائیں، بس اللہ کی قسم جب بھی آپ پر کوئی ایسی چیز پیش آئے جو آپ کو ناپسند ہو تو اللہ نے اس میں آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خیر رکھ دی، یعنی کوئی بھی جب آپ پر کوئی مشکل معاملہ درپیش ہو جاتا ہے، ایسی چیز جب آپ کے ساتھ پیش آتی ہے جس کو آپ ناپسند فرماتے ہیں لیکن اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی خیر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اور مسلمانوں کے لیے بھی، جیسے یہ تیمم کا مسئلہ ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا لیکن اس کی وجہ سے تیمم کا حکم مل گیا امت کو، قیامت تک ایک تیمم کی رخصت اور اجازت اللہ کی طرف سے عطا کی گئی۔ حدیث پاک میں، اس حدیث میں اس بات کی وضاحت اور صراحت ہے کہ صحابہ کرام، بعض صحابہ نے بغیر وضو اور بغیر تیمم کی نماز پڑھی تھی۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
امام بخاری نے اس عنوان میں مٹی کے نہ ملنے کا ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بغیر وضو کے نماز پڑھی، کیونکہ ان کے پاس پانی نہیں تھا اور نہ ہی انہوں نے تیمم کیا تھا، کیونکہ اس وقت تک انہیں تیمم کرنے کا علم نہیں تھا۔ بس گویا کہ انہوں نے نہ پانی پایا اور نہ مٹی۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ طبرانی عروہ سے روایت کرتے ہیں، عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہار عاریتاً لیا، وہ ان کی گردن سے گر گیا، یعنی گم ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ نے اسے ڈھونڈنے کے لیے لوگوں کو بھیجا، انہوں نے اس کو تلاش کیا اور پا لیا۔ پھر نماز کا وقت آ گیا تو لوگوں نے بغیر طہارت کی نماز پڑھ لی، یعنی بغیر وضو کے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹے اور اس کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی رخصت نازل فرما دی۔ تب اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بس اللہ کی قسم جب بھی آپ پر کوئی ایسی مصیبت آئی جو آپ کو ناگوار گزری تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اس میں خیر کا معاملہ پہلو اللہ تعالیٰ رکھا اس میں۔ فاقد الطہورین کے متعلق فقہائے مالکیہ کا موقف، یعنی جو شخص وضو اور تیمم پر بھی قادر نہ ہو، یعنی پانی بھی موجود نہیں ہے وضو کرنے کے لیے اور مٹی بھی نہیں ہے، تو ایسا شخص کیا کرے؟ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ سحنون مالکی اور مزنی شافعی نے یہ کہا ہے کہ جو شخص ایسی جگہ قید ہو جہاں اس کو پانی میسر ہو نہ مٹی، پانی بھی میسر نہ ہو اور مٹی بھی میسر نہ ہو، اور نماز کا وقت آ جائے تو وہ بغیر وضو اور تیمم کے اشاروں سے نماز پڑھے، جیسے وہ اشخاص نماز پڑھتے ہیں جو دشمن کا پیچھا کر رہے ہوں اور ان پر اس نماز کا اعادہ نہیں ہے۔ ابن قاسم مالکی، امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی نے کہا ہے کہ ان پر اس نماز کا اعادہ واجب ہے۔ ابن خویز نے کہا ہے کہ اہل مدینہ نے امام مالک سے روایت کی ہے کہ جو لوگ پانی اور مٹی پر قادر نہ ہو حتیٰ کہ نماز کا وقت نکل جائے وہ نماز نہ پڑھیں اور ان پر اس نماز کا اعادہ نہیں ہے اور ان سے نماز ساقط ہے، اور یہی امام مالک کا صحیح مذہب ہے۔ جن فقہا نے کہا ہے کہ وہ نماز پڑھ لیں اور ان پر اس نماز کی قضا نہیں ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ جو صحابہ ہار ڈھونڈنے گئے تھے اور انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ تیمم کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ المحلب نے کہا ہے کہ جب بغیر وضو کے تیمم کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے تو ہمارے لیے پانی اور مٹی نہ ملنے کی صورت میں بغیر تیمم اور بغیر وضو کے بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ ابو ثور نے کہا اس مسئلے کا قیاس اس شخص پر ہے جس کو کپڑے نہ ملے، یعنی جو شخص برہنہ ہو اور اس کے پاس کپڑے موجود نہ ہو تو اس کا برہنہ نماز پڑھنا جائز ہے اور اس پر نماز کا اعادہ نہیں ہے، اس پر نماز کا اعادہ کرنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جس شخص کو پانی اور مٹی نہ ملے اس کا وضو اور تیمم کے بغیر نماز پڑھنا جائز ہے اور اس پر اعادہ واجب نہیں ہے، وہ اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق نماز ادا کرے گا، یعنی کیونکہ پانی بھی موجود نہیں تھا اور مٹی بھی اس کو نہیں ملی تو ایسی صورت میں وہ مجبوراً بغیر وضو اور تیمم کی نماز پڑھے گا، پڑھ سکتا ہے بعض فقہا۔ ابن القصار مالکی نے کہا جو لوگ اپنی قدرت اور طاقت کے مطابق بے وضو نماز پڑھیں ان پر اعادہ نہیں ہے، جیسے مستحاضہ، استحاضہ والی عورت، اور جس شخص کو سلیس البول ہو یعنی ہر وقت پیشاب کے قطرے اس سے ٹپکتے ہو تو ایسا شخص اسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ جس مسافر کو پیاس کا خوف ہو اور وہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کر کے نماز پڑھے، یہ مسئلہ بھی اسی پر قیاس کیا گیا ہے۔ اور جن فقہا نے یہ کہا ہے کہ جس کو پانی اور مٹی میسر نہ ملے وہ نماز پڑھ لیں اور بعد میں اعادہ کریں، انہوں نے احتیاط پر عمل کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ بغیر طہارت یعنی بغیر وضو کے نماز قبول نہیں فرماتا۔ یہ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب تھا، ان کا مسلک تھا، ان کی رائے اور ان کا موقف تھا۔
اب فقہائے شافعیہ کا موقف کیا ہے وہ بھی ہم ذکر کر رہے ہیں۔ فاقد الطہورین کے متعلق فقہائے شافعیہ کا موقف، علامہ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ فاقد الطہورین کے اوپر نماز پڑھنا واجب ہے۔ فاقد الطہورین اس کی وضاحت ہو گئی اس سے پہلے، یعنی وہ شخص جو وضو اور تیمم پر قادر نہ ہو، وضو بھی نہیں کر سکتا تیمم بھی نہیں کر سکتا، یعنی وضو کے لیے پانی موجود نہیں ہے اور مٹی بھی موجود نہیں ہے، تو ایسے شخص کو، جس شخص کے پاس نہ پانی ہو نہ مٹی ہو، اس کو فاقد الطہورین کہتے ہیں، اس کے اوپر نماز پڑھنا واجب ہے۔ نماز کا وقت آ گیا، نماز تو پڑھنا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھ کر نماز پڑھی کہ ان پر نماز پڑھنا فرض ہے، اور اگر اس حالت میں نماز پڑھنا ممنوع ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر انکار فرما دیتے، یعنی حضور ان کو منع کر دیتے۔ امام شافعی، امام احمد، جمہور محدثین اور اکثر اصحاب مالک کا یہی موقف ہے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ آیا ان پر اعادہ واجب ہے یا نہیں۔ امام شافعی نے یہ تصریح کی ہے، وضاحت کی ہے کہ ان پر اعادہ واجب ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ عذر نادر ہیں، یعنی بہت کم پیش آنے والا عذر ہے، اس لیے ان سے اعادہ ساقط نہیں ہوگا۔ اس نماز کو دوبارہ وہ لوگ پڑھیں گے، اگر پانی مل گیا تو وضو بنا کے دوبارہ پڑھیں گے اس کی قضا، یا اگر مٹی مل گئی تو تیمم کر کے دوبارہ پڑھیں گے۔ امام احمد کے قول مشہور کے مطابق نیز سحنون مالکی اور ابن المنذر کا موقف، امام احمد کے مشہور قول کے مطابق نیز سحنون مالکی اور ابن المنذر کا موقف یہ ہے کہ ان پر اعادہ واجب نہیں ہے۔ ان کی دلیل اس باب کی حدیث ہے، یعنی اعادہ واجب نہیں ہے، پڑھ لیے بس ختم۔ اور اگر ان پر اعادہ واجب ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرما دیتے، کیونکہ وقت حاجت سے بیان کو مؤخر کرنا جائز نہیں، یعنی جس وقت بیان کرنے کی ضرورت ہے اسی وقت بیان کرنا ضروری ہے، اس بعد میں تاخیر سے بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن اس دلیل کو رد کیا گیا ہے کہ اعادہ فوراً تو واجب نہیں ہے، اس لیے وجوب اعادہ کی الگ دلیل ہونی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا مشہور قول یہ ہے کہ وہ نماز نہ پڑھیں، اور اگر نماز پڑھ لی ہے تو ان پر اعادہ واجب ہے۔ اور علامہ نووی نے شرح المہذب میں لکھا ہے کہ ان کا نماز پڑھنا مستحب ہے اور اعادہ واجب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن حجر کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اعادہ فوراً واجب نہیں ہوتا، بلکہ نماز کو فوراً قضا کرنا واجب ہے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں، اور کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو نماز قضا کرنے کا حکم دیا ہو۔ اس لیے صحیح ہے کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان پر اس نماز کا اعادہ نہیں تھا۔ فاقد الطہورین کے متعلق فقہائے حنبلیہ کا موقف، اگر کوئی شخص وضو کے لیے پانی اور تیمم کے لیے مٹی نہ پائے تو وہ اپنے حال کے مطابق نماز پڑھے۔ ہماری دلیل یہ حدیث ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تو آپ نے چند صحابہ کو ہار ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، پھر نماز کا وقت آ گیا تو انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، ادا کر لی۔ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو یہ ماجرا بتایا، یہ واقعہ، یہ قصہ انہوں نے تفصیلاً ذکر کیا، تو تیمم کی آیت نازل ہو گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر آپ نے اعتراض بھی نہیں فرمایا، اس کا انکار بھی نہیں کیا، اور ان کو اعادہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اعادہ واجب نہیں ہے، اور اس لیے کہ طہارت شرط ہے، بس طہارت نہ ہونے کی وجہ سے نماز کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، جیسے ستر اور استقبال قبلہ کا حکم ہے۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا تو جس شخص نے اپنے حال کے موافق نماز پڑھی، پھر اس کو پانی مل گیا یا مٹی مل گئی تو وہ نماز نہیں دہرائے گا۔ اور امام احمد کا دوسرا قول یہ ہے کہ وہ نماز دہرائے گا، نماز کا اعادہ کرے گا، کیونکہ نماز کی ایک شرط مفقود ہو گئی۔ اور پہلا قول صحیح ہے کیونکہ وہ حدیث کے موافق ہے، نیز اس لیے کہ اس کو جو حکم دیا گیا تھا اس نے اس پر عمل کر لیا، پس وہ اپنے ذمہ داری سے بری ہو گیا، اور اس لیے کہ یہ نماز کی ایک شرط ہے جو عاجزی کی وجہ سے، یعنی عاجز آنے کی وجہ سے ساقط ہو جائے گی، یعنی پاک ہونا یہ شرط ہے، یعنی وضو کرنا، یا وضو کے لیے اگر پانی موجود نہ ہو تو تیمم کرنا واجب ہے۔ اب دو چیزیں بھی اس کے پاس موجود نہیں تھیں، پانی بھی موجود نہیں تھا، مٹی بھی نہیں تھی، تو دونوں چیز اب یہ
وضو اور تیمم دونوں سے عاجز آ گیا، عاجز آنے کی وجہ سے شرط ساقط ہو گئی، اور اس لیے کہ اس نے اپنی طاقت کے مطابق فرض ادا کر لیا، اب اس پر اعادہ نہیں ہوگا، اعادہ واجب نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی شخص سطر سے عاجز تھا، اس نے برہنہ نماز پڑھ لی، یا جس شخص کو سمت قبلہ کا علم نہیں تھا اس نے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لی، یا جو شخص قیام سے عاجز تھا اس نے بیٹھ کر نماز پڑھ لی، تو ان سب پر نماز کا اعادہ واجب نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس حال پر چھوڑ دو جس پر میں نے تم کو چھوڑ دیا ہے۔ تم سے پہلی امتیں اپنے انبیاء سے سوال کرنے اور اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، پس جب میں تم کو کسی کام سے منع کروں تو تم اس سے بعد آ جاؤ، رک جاؤ، اور جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دو تو تم اس پر اپنی طاقت کے مطابق عمل کرو۔ نماز کی باقی شرائط پر طہارت کو قیاس کرنا اولا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ فاقد الطہورین کے متعلق فقہاء احناف کا موقف۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص شہر میں قید ہو، جب اس کو پانی نہ ملے اور مٹی بھی نہ ملے تو وہ نماز نہ پڑھے، اور جب کوئی چیز مل جائے تو وہ نماز پڑھ لے۔ امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی نے کہا وہ نماز پڑھ لے اور بعد میں دہرائیں۔ علامہ محمد امین عمر بن عبدالعزیز الشامی در مختار کی شرح میں فرماتے ہیں، جس شخص کے لیے پانی اور مٹی میسر نہ ہو، بعید طور یعنی اس طور پہ کہ اس کو کسی نجیس جگہ میں قید کر دیا گیا ہو اور پاک مٹی کی طرف اس کا نکلنا ممکن نہ ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ نماز کو مؤخر کرے گا، یعنی بعد میں پڑھے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر طہور، بغیر طہارت کے، بغیر پاکی کے نماز نہیں ہے، یعنی وضو یا تیمم کا ہونا شرط ہے، ضروری ہے۔ اور امام ابو یوسف اور امام محمد نے کہا کہ وہ وقت کے احترام میں نمازیوں کے ساتھ تشبہ کرے، یعنی نمازیوں کی مشابہت اختیار کر لے، یہ واجب ہے، اور اگر اس کو خشک جگہ مل جائے تو وہ رکوع اور سجدہ کرے، ورنہ کھڑے ہو کر اشارے سے نماز پڑھے، اور اس میں نماز کی نیت نہ کریں، کیونکہ نماز کے ساتھ مشابہت ہے، حقیقت میں نماز نہیں ہے۔ جیسے جب حائضہ عورت رمضان میں پاک ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی حرمت کی وجہ سے دن میں کھانے پینے سے رکی رہے گی، اور یہ روزے کی مشابہت ہے، روزہ نہیں ہے، بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ اسی طرح فاقد الطہورین بھی نماز کے وقت کے احترام کی وجہ سے نماز کے مشابہ رکوع اور سجود کرے گا، اور وہ حقیقت میں نماز نہیں ہے، بعد میں اس نماز کی وہ قضا کرے گا۔ مذاہب اربعہ کا خلاصہ کہ امام مالک اور امام احمد کا مشہور قول یہ ہے کہ فاقد الطہورین نماز پڑھے گا اور اس پر اعادہ نہیں ہے، جیسا کہ صحیح البخاری حدیث نمبر 336 میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اور قوت دلیل کے اعتبار سے ان کا مذہب راجح ہے، امام مالک اور امام احمد کا، یعنی مضبوط ہے۔ امام شافعی نے کہا ہے کہ وہ نماز پڑھے اور اس پر اعادہ واجب ہے، اور وجوب اعادہ پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وہ نماز نہ پڑھیں، ان کی دلیل وہ حدیث ہے کہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی، مگر تحقیق یہ ہے کہ عذر کی صورت میں طہارت کی شرط ساقط ہو جاتی ہے، اور جیسے مستحاضہ اور دیگر معذورین سے طہارت کی شرط ساقط ہو جاتی ہے، ان کے خون کے یا پیشاب کے قطرات ٹپکنے کی صورت میں گرتے رہیں پھر بھی ان کی نماز صحیح ہے۔ اور قوی ترین دلیل صحابہ کا پانی نہ ملنے کی صورت میں نماز پڑھنا اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرنا ہے، اور ہمارے فقہاء احناف نے اس دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے صحیح یہی ہے کہ فاقد الطہورین نماز پڑھے اور اس پر اعادہ واجب نہیں ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی صحیح حدیث ہو، موجود ہو، تو وہی میرا مذہب ہے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ یہ حدیث تمام کتب صحہ اور سنن میں مذکور ہے، ذکر کی گئی۔
پھر اس کی صحت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ تاہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام اعظم نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے، یعنی دلیل پیش کی ہے، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا واضح فرمان ہے کہ لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور ائمہ ثلاثہ نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے، دلیل پیش کی ہے کہ پانی نہ ملنے کی صورت میں صحابہ نے بغیر وضو کے نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں فرمایا، یہ آپ کی تقریر ہے، یعنی یہ گویا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے اجازت مل گئی۔ صحابہ کرام تیمم کی آیت نازل ہونے سے پہلے جب ایک مقام پر گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم پر ہار تلاش کرنے کے لیے جب گئے اور نماز کا وقت آ گیا، ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا اور تیمم کا حکم ابھی ان کو نہیں ملا تھا، تیمم کے بارے میں معلوم نہیں تھا، تو بغیر طہارت کے یعنی بغیر وضو کے بغیر تیمم کی نماز پڑھ لی۔ پھر حضور کے سامنے اس کا ذکر کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام منع نہیں فرمائے تم کیوں پڑھے، یا تم دوبارہ پڑھ لو وضو بنا کے، ایسا نہیں فرمائے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کوئی شخص اگر ایسے مقام پر ہو یا ایسی جگہ پر ہو جہاں اس کو مٹی بھی اگر نہ ملے اور پانی بھی نہ ملے، جیسے کوئی قید کی حالت میں ہے یا کوئی ایسے مقام پر ہے جہاں پر مٹی بھی موجود نہیں ہے یا پاک مٹی نہیں ہے اور پانی بھی موجود نہیں ہے، اور نماز کا وقت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسے وقت پہ وہ اسی حالت میں نماز پڑھ لے اور دوبارہ اس کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صریح قول اور آپ کی تقریر میں تعارض ہو تو آپ کے قول کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ جواب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دیا جا رہا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد یہ ہے کہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی، نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اور آپ کی تقریر یعنی تقریر سے مراد یہ ہے کہ حضور کے سامنے کوئی صحابی کوئی عمل کرے اور حضور اس عمل کو دیکھ کر خاموش رہے تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل جائز ہے، وہ کام جائز ہے۔ اگر وہ کام ناجائز ہوتا یا غلط ہوتا تو حضور منع فرما دیتے۔ حضور کا کسی چیز کو دیکھ کر یا کسی بات کو سن کر خاموش رہنا یہ بھی اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ تو جب قول اور تقریر میں تعارض اگر ہو جائیں تو قول کو اختیار کیا جائے گا، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قول کو اختیار کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایسا شخص جو فاقد الطہورین ہے، یعنی ایسی جگہ پر وہ قید ہے یا ایسی جگہ وہ موجود ہے کہ وہاں پر پانی بھی موجود نہیں ہے وضو کرنے کے لیے اور مٹی بھی نہیں ہے، پاک مٹی نہیں ہے، تو اگر نماز کا وقت آ جائے تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ وہ نماز اس وقت نہیں پڑھے گا، بعد میں جب اس کو پانی مل جائے یا پاک مٹی مل جائے، پانی مل جائے تو وضو کر کے نماز پڑھے گا، یا اگر پاک مٹی مل جائے تو تیمم کر کے ان نمازوں کی قضا کر لے گا۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے، ایک مسئلے میں اگر کوئی شخص پانی میسر ہونے کے باوجود اور پانی پر قادر ہونے کے باوجود بھی بے وضو نماز پڑھے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اگر وضو کو غیر ضروری سمجھ کر بے وضو نماز پڑھے تو یہ کفر ہے۔ وضو کو فرض نہیں سمجھا، یعنی وضو کو فرض نہیں سمجھ رہا ہوں اور بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ وضو فرض ہے۔ باب نمبر 3، باب التیمم فی الحضر اذا لم یجد الماء وخاف فوت الصلاة وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدینہ والشمس مرتفعة فلم يعيد۔ باب نمبر 3، حضر میں تیمم کرنے کا بیان ہے۔ حضر یعنی کوئی شخص اپنے مقام پر ہے، کیا وہ تیمم کر سکتا ہے یا نہیں؟ اذا لم یجد الماء، جب وہ پانی نہ پائیں اور نماز کے چھوٹ جانے کا خوف ہو، قضا ہو جانے کا۔ اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شہر میں تیمم کرنے کا کیا حکم ہے
اور اس میں دو قیدیں ہیں، پانی نہ ملے، نماز کا وقت نکلنے کا خوف ہو، اور پانی نہ ملنے کی صورت، اور پانی نہ ملنے میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ شہر میں پانی تو ہو لیکن اس کے حصول پر قدرت نہ ہو، مثلا پانی کنویں میں ہو لیکن اس کے پاس کنویں سے پانی نکالنے کا آلہ نہ ہو، یعنی ڈول رسی وغیرہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ تیمم کے جائز ہونے کے لیے دو چیزیں شرط ہیں۔ تیمم اس وقت کر سکتے ہیں جبکہ پانی موجود نہ ہو، چاہے وہ اپنے مقام پر ہو، وطن میں ہو یا سفر میں ہو، پانی نہ ملے، چاروں جانب ایک ایک میل تلاش کرے گا، پہلے دیکھنے کے بعد، تلاش کرنے کے بعد پانی اگر نہیں ملا تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پانی تو موجود ہے لیکن اس کو استعمال کرنے پر یہ قادر نہیں، یعنی بیمار ہے، پانی بہت موجود ہے لیکن یہ کوئی شخص بیمار ہے، اور اگر وہ پانی استعمال کرے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، بخار ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے جس میں پانی کا استعمال نقصان دے، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کرے گا۔ پانی اگر موجود ہے لیکن وضو بنانے میں یا پانی لانے میں تاخیر ہو جائیں گی اور اس کی وجہ سے نماز کا وقت نکل جائے گا، نماز قضا ہو جائیں گی، تو قضا کے خوف سے تیمم نہیں کر سکتے۔ پانی اگر موجود ہے، پانی ملنے کا امکان ہے، تو پانی لانے کے بعد پانی حاصل کر کے وضو کر کے ہی وہ نماز پڑھے گا، تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ البتہ نماز جنازہ کے لیے تیمم کر سکتا ہے کیونکہ نماز جنازہ کی قضا نہیں ہے، کسی شخص کی اگر چھوٹ جائے تو دوبارہ نہیں پڑھ سکتا ہوں ایک مرتبہ جماعت ہونے کے بعد، تو ایسی صورت میں کیونکہ وضو بنا کے آنے تک نماز کے چھوٹ جانے کا اگر خوف ہے، جماعت ٹھہر گئی ہے، اگر نماز جنازہ اگر شروع ہو گئی تو وہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ نماز فوت ہونے کے خوف سے شہر میں تیمم کے جواز پر آثار صحابہ سے استدلال، یعنی بعض صحابہ کے اقوال یہ کہ نماز کے فوت ہونے کے خوف سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، اور عطا کا بھی یہی قول ہے۔ اس تعلیق کی اصل یہ حدیث ہے، ابن جریج عطا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا جب تم شہر میں ہو اور نماز کا وقت آ جائے اور تمہارے پاس پانی نہ ہو تو تم پانی کا انتظار کرو، اور اگر تمہیں نماز کے فوت ہونے کا خوف ہو تو تم تیمم کر کے نماز پڑھو۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شہر میں تیمم کے جواز کی 3 شرطیں ہیں۔ اگر وہ وضو میں مشغول ہوا تو نماز جنازہ کے فوت ہو جانے کا خوف ہو، یعنی کوئی شخص اپنے مقام پر ہے، پانی بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود وہ تیمم کر سکتا ہے، کب؟ اس صورت میں کہ اگر وہ وضو کرنے میں مشغول ہو جائے تو نماز جنازہ کے چھوٹ جانے کا خوف ہو، وضو بنا کے آنے تک نماز کے چھوٹ جانے کا اگر خوف ہے نماز جنازہ کے، تو وہ اس صورت میں تیمم کر سکتا ہے، اگرچہ کہ پانی موجود ہے، اگرچہ کہ وہ پانی استعمال کر سکتا ہے۔ نماز عید کے فوت ہونے کا خوف ہو، یعنی چھوٹ جانے کا خوف ہو، جنوبی کو یہ خوف ہو کہ اس نے غسل کیا تو وہ سخت بیمار ہو جائے گا یا مر جائے گا، تو ایسی صورت میں، ایسی حالت میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ وقال الحسن، اور حسن بصری نے اس مریض کے متعلق، اس بیمار کے متعلق فرمایا جس کے پاس پانی ہو اور اس کو وضو کرانے والا نہ ہو تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، یعنی کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتا، اپنا کام خود نہیں کر سکتا، وضو تو کر سکتا ہے لیکن اپنے بستر سے اٹھنے پر قادر نہیں، کوئی اگر اس کو وضو کرا دے تو کر لے سکتا ہے لیکن وضو کرانے والا ہم پر موجود نہیں ہے، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے لیٹے لیٹے۔ امام ابن ابی شیبہ نے حسن بصری اور ابن سیرین سے روایت کیا ہے جس شخص کو یہ امید ہو کہ وہ وقت کے اندر پانی کے استعمال پر قادر ہو جائے گا وہ تیمم نہ کرے، یعنی وقت کے ختم ہونے سے پہلے پانی ملنے کا اگر امکان ہے تو وہ تیمم کر کے نماز نہیں پڑھے گا، وضو بنا کے ہی نماز پڑھے گا۔ جیسے لائٹ چلے گئی، پانی وغیرہ بھرنا ہے، ٹینک میں پانی ختم ہو گیا تو آپ فوراً تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ابھی وقت کے اندر لائٹ کے آنے کا اگر امکان ہے اور پانی بھر گیا اب یا کسی اور جگہ سے یا پڑوسیوں کے پاس سے یا کسی اور مقام سے پانی لے سکتے ہیں تو آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ تیمم کے لیے پانی کو تلاش کرنا بھی شرط ہے، چاروں جانب، یعنی آگے پیچھے دائیں اور بائیں جانب
ایک ایک میل پانی کو وہ تلاش کرے گا، پانی اگر نہ ملے تب وہ تیمم کرے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مفہوم مخالف سے یہ استدلال کیا، یہ دلیل پیش کی ہے کہ جس کو یہ امید نہ ہو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ وَأَقْبَلَ ابن عمر من أرضه بالجرف، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جرف مقام سے اپنی زمین پر آئے تو اونٹوں کے باڑے میں عصر کا وقت آ گیا، بس انہوں نے نماز پڑھی، پھر مدینے میں داخل ہوئے۔ ابھی سورج بلند تھا تو انہوں نے نماز نہیں دہرائی۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ وہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جرف سے آئے، ایک مقام کا نام ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جب وہ اونٹوں کے باڑے پر پہنچے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سواری سے اتر کر پاک مٹی سے تیمم کیا، اپنے چہرے پر اور ہاتھوں پر کونیوں تک مسا کیا، پھر نماز پڑھی۔ جرف مدینہ منورہ سے 3 میل شام کی جانب ایک مقام کا نام ہے۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اونٹوں کے باڑے میں تیمم کر کے نماز پڑھی، اور وہ اس وقت مدینے سے 3 میل دور تھے۔ پھر وہ مدینے میں داخل ہوئے تو سورج بلند تھا، انہوں نے نماز نہیں دہرائی۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مدینے سے 1 میل یا 2 میل پر تیمم کیا، پھر عصر کی نماز پڑھی، پھر وہ آئے تو سورج بلند تھا، انہوں نے نماز نہیں دہرائی۔ شہر سے 3 میل دور آنے پر انسان مسافر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہر میں تیمم کے جواز کے قائل تھے، اس لیے انہوں نے 3 میل کے فاصلے پر تیمم کیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تیمم کرنے سے پہلے باوضو ہو، لیکن چونکہ ان کی عادت ہر نماز سے پہلے نیا وضو کرنے کی تھی اور وہ وہاں پانی نہیں تھا تو انہوں نے وضو کے قائم مقام تیمم کر لیا۔ اس صورت میں یہ تعلیقات اس باب کے عنوان کے مطابق نہیں ہوں گی، کیونکہ عنوان ہے شہر میں تیمم کرنا جب کوئی شخص پانی نہ پائے اور نماز کے قضا ہونے کا خوف ہو۔ اس تعلیق پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعلیق کو مختصر ذکر کیا ہے اور اس میں تیمم کا ذکر نہیں ہے، اس لیے یہ تعلیق باب کے موافق نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہری ہے کہ امام بخاری نے تو تیمم کا ذکر کیا تھا، لیکن جن ناقلین نے صحیح بخاری کے نسخوں کو نقل کیا ہے ان سے تیمم کا لفظ چھوٹ گیا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ شہر میں تیمم کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اب بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ بھئی شہر میں رہنے والا آدمی تیمم نہیں کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ صحیح اور معتبر قول احناف کے پاس یہ ہے کہ تیمم کے جواز کے لیے 2 شرطوں میں سے کوئی ایک اگر پائی جائے تو تیمم کرنا جائز ہے، بلکہ جملہ 3 چیزیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تیمم اس وقت جائز ہے جب پانی موجود نہ ہو، تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے، یا پانی اگر پیسوں میں بک رہا ہو اور اس شخص کے پاس اتنے پیسے موجود نہ ہو جس میں وہ پانی خرید سکے، تو اسی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے، چاہے وہ شہر میں ہو یا دوسرے مقام پر ہو، وطن میں ہو، حضر میں ہو یا سفر میں ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پانی تو موجود ہے لیکن یہ شخص پانی کے استعمال پر قادر نہیں، بیمار ہے کوئی شخص، بیمار شخص پانی کے رہتے ہوئے بھی تیمم کر سکتا ہے اگر اس بیماری میں پانی کا استعمال کرنا نقصان دہ اگر ہو تو۔ بیماری سے ایسی چھوٹی موٹی بیماری مراد نہیں ہے، جیسے سر میں درد ہو رہا یا لائٹ اگر بخار ہے، پانی استعمال کیا جا سکتا ہے، نقصان دہ نہیں ہے پانی کا استعمال، تو تیمم نہیں کر سکتا۔ پانی کا استعمال نقصان دہ اگر ہے تو ہی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیسری چیز، نہ اس کو بیماری کا عذر ہے نہ پانی نہ ہونے کا عذر ہے، پانی بھی موجود ہے اور یہ بیمار بھی نہیں ہے، اس صورت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ وہ کب؟ نماز جنازہ کے لیے، جنازہ کی نماز اگر شروع ہو جائے اور یہ وضو کر کے آنے تک نماز کے چھوٹ جانے کا اگر خوف ہے، تیمم کر لیں گے۔ کیوں؟ جنازے کا بدل نہیں ہے، کوئی دوبارہ نہیں پڑھی جائیں گے، اس کی قضا نہیں ہے۔ لیکن عام نمازوں میں جیسے ظہر کی جماعت ٹھہر گئی، آخری رکعت چل رہی ہے، اس وقت کوئی شخص پہنچا اور وہ بے وضو ہے، اور اگر اس کو یہ خوف ہے کہ بھئی وہ وضو بنا کے آنے تک نماز چھوٹ جائیں گی،
تو ہم تیمم نہیں کر سکتا، کیونکہ جماعت چھوٹ گئی تو تنہا تو پڑھ سکتا ہوں، جمعہ کے لیے بھی تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے جمعہ کی آخری رکعت اگر چل رہی ہو، ویسے وقت اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو گیا اور وہ وضو کر کے آنے تک امام صاحب سلام پھیر دیں گے، نماز ختم ہو جائے گی، جمعہ کے چھوٹنے کا خوف اگر ہے تب بھی وہ تیمم نہیں کر سکتا، وضو بنا کے ہی آنا ہے۔ کیوں؟ جمعہ اگر چھوٹ جائے تو ظہر پڑے گا، جمعہ کا بدل ہے، لیکن جنازے کا بدل نہیں ہے، نماز جنازہ کا، اس کی قضا نہیں ہے۔ حدیث نمبر 337، حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت عميرا مولى ابن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن السمة الأنصاري فقال أبو جهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یحییٰ بن بکیر نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو لیث نے حدیث بیان کی جعفر بن ربیعہ سے، جعفر بن ربیعہ اعرج سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے عمیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عمیر کو یہ کہتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا میں اور عبداللہ بن یسار جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، میں اور عبداللہ بن یسار آئے حتیٰ دخلنا، یہاں تک کہ ہم ابو جہیم بن حارث بن سمہ انصاری کے پاس داخل ہوئے۔ ابو جہیم نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بئر جمل کے پاس سے آئے، فلقیہ رجل، بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شخص ملاقات کیا، فسلم علیہ، بس وہ حضور کو سلام کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب نہیں دیے، سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ دیوار کے پاس آئے، بس آپ نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا، پھر آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ حالت جنابت میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے پر دلیل۔ باب کے عنوان سے اس حدیث کی مطابقت اس طرح ہے کہ آپ نے سلام کا جواب دینے کے لیے شہر میں تیمم کیا، جبکہ آپ تیمم کرنے سے پہلے بھی سلام کا جواب دے سکتے تھے، اس میں یہ دلیل ہے۔ امام بخاری جو عنوان قائم کیا کہ شہر میں، حضر میں، وطن میں، اپنے مقام پر آدمی تیمم کر سکتا ہے اگر پانی نہ ملے، تو یہ حضور کے عمل سے استدلال کی کہ حضور سلام کا جواب دینے کے لیے آپ تیمم فرمائیں۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ جب شہر میں نماز کے فوت ہونے کا خوف ہو پھر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ زیادہ مؤکد ہے، کیونکہ نماز بغیر وضو اور تیمم کے جائز نہیں، اور سلام کا جواب بغیر وضو اور تیمم کے دینا جائز ہے۔ نیز اس میں یہ دلیل بھی ہے کہ آپ نے بے وضو سلام کا جواب دینا پسند نہیں کیا، کیونکہ سلام کے جواب میں لفظ سلام کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا اسم پاک ہے، اللہ کا نام ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام بے وضو لینا پسند نہیں کیا۔ تو جب آپ بے وضو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تھے تو آپ حالت جنابت میں قرآن مجید کی تلاوت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس حدیث میں امام بخاری کا رد ہے جو اس کے قائل ہیں۔ امام بخاری کیا بولتے ہیں؟ امام بخاری کا مسلک یہ ہے کہ حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت کر سکتے بولتے ہیں، جائز ہے، ہو رہا ہے، اس میں رد ہو رہا۔ حضور اللہ کا نام بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے اللہ کا نام لینا پسند نہیں فرمائیں، تو قرآن کو چھونا اور تلاوت کرنا کیسے پسند فرمائیں؟ حالت جنابت میں۔ سو اس حدیث میں امام بخاری کا رد ہے جو اس کے قائل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے وضو قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ اس حدیث میں بئر جمل کا ذکر ہے، یہ مدینے کے قریب ایک جگہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم، اسی طرح کی ایک اور بھی واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام طہارت سے فارغ ہوئے، ایک صاحب آپ کو سلام کیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب نہیں دیے، تیمم کیے، پھر اس کے بعد آپ نے اس کا جواب دیا۔ تو اس حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کو ادب کی تعلیم دے رہے ہیں، تو حضور اگر چاہتے ہیں تو
بغیر وضو کے بھی، بغیر تیمم کے بھی آپ سلام کا جواب دے سکتے تھے، جواب دینا جائز ہے، لیکن آپ نہیں دیے. کیوں؟ کیونکہ سلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جیسا سورہ حشر میں ذکر کیا گیا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تو سلام اللہ کا نام ہے، سلام اللہ کا نام ہے. اللہ کا نام بغیر وضو کے ذکر کرنا آپ نے پسند نہیں فرمایا. تو ادب کی تعلیم دے رہے ہیں. دین اسلام میں ادب کی بڑی اہمیت ہے. شہر میں تیمم کے جواز کے متعلق ائمہ کا مذہب، یعنی ائمہ اربعہ کا اس میں اختلاف ہے. علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مسئلے میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ جب شہر میں کسی شخص کو یہ خوف ہو کہ اگر وہ وضو کرنے میں مشغول ہو جائے تو نماز کا وقت نکل جائے گا، آیا اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے؟ امام مالک نے کہا وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور وہ اس نماز کو نہیں دہرائے گا. اوزاعی، ثوری، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد کا بھی یہی قول ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف نماز جنازہ اور نماز عیدین کے فوت ہونے کے خوف سے شہری کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، اور دیگر نمازوں کے فوت ہونے کے خوف سے ان کے نزدیک تیمم کرنا جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ ہدایہ میں ذکر کیا گیا ہے. یعنی شہر میں رہنے والا شخص، شہر میں رہنے یعنی مقام پر، اپنے مقام پہ کوئی ہے، وطن میں، اپنے سفر میں نہیں ہے، اپنے مقام پر ہے، اپنے وطن میں، تو وہ یعنی جس مقام پر وہ رہتا ہے وہ اس کا وطن ہے. پیدائش کا جو مقام ہے، جائے پیدائش، تو وہ اس مقام کو شہر کہتے ہیں. تو کوئی اپنے مقام پر ہے یا وطن اقامت میں کوئی شخص اپنے مقام پر ہی موجود ہے، سفر میں نہیں ہے، کیا اس کے لیے تیمم جائز ہے یا نہیں؟ تو احناف کے لیے نماز جنازہ کے لیے وہ تیمم کر سکتا ہے، نماز جنازہ کی چھوٹنے کے خوف سے. یہ تو امام مالک کا مسلک اوپر بیان کیا گیا. احناف کے پاس یہ ہے کہ شہر میں رہنے والا شخص صرف نماز جنازہ کے چھوٹنے کے خوف سے وہ تیمم کر سکتا ہے، اور عیدین کی نماز بھی چھوٹنے کے خوف سے کر سکتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ابھی اوپر ذکر کیا گیا ہے. امام مالک نے کہا ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور اس نماز کو نہیں دہرائے گا. نماز کے چھوٹنے کا اگر خوف ہے، نماز کے وقت کے نکل جانے کا اگر خوف ہے، تو وہ صرف نماز جنازہ ہے یا نماز جنازہ کے علاوہ بھی نمازیں بیان کر رہے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تمام نمازوں کے لیے فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. اگر وضو کرنے کی وجہ سے یا وضو میں مشغول ہونے کی وجہ سے نماز کے چھوٹنے کا اگر خوف ہے، تیمم کر سکتا ہے. یہ مسئلے کو ذہن میں رکھیے پہلے، اس کے بعد کئی مسائل ذکر کیے جائیں گے. امام مالک سے دوسری روایت یہ ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور اس نماز کو دہرائے گا. لیث اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے. امام مالک سے تیسری روایت یہ ہے کہ وہ وضو کرے، خاص سورج طلوع ہو جائے، اور یہی امام ابو یوسف اور امام ظفر کا قول ہے. انہوں نے کہا ہے وہ بالکل نماز نہ پڑھیں اور نماز کا فرض اس کے ذمے ہے، حتیٰ کہ وہ پانی سے، یہاں تک کہ وہ پانی سے وضو کرنے پر قادر ہو جائیں، کیونکہ ان کے نزدیک شہر میں تیمم کرنا جائز نہیں. بعض ائمہ کے پاس جیسے امام ابو یوسف، امام ظفر کے پاس شہر میں ان تیمم نہیں کر سکتا. نماز کا وقت اگر ختم بھی ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، بعد میں قضا پڑھیں گا، لیکن وضو کر کے نماز پڑھیں گا شہر میں رہتے ہوئے. امام ظفر کے پاس ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کی رخصت مریض اور مسافر کے لیے دی. اللہ تعالیٰ جو اجازت دیا ہے سفر میں یا مرض میں، بیماری کی حالت میں یا سفر کی وجہ سے، کیونکہ سفر میں عموماً پانی کا ملنا دشواری کا معاملہ ہے، دشوار ہے، اس لیے اجازت دی گئی. حضر میں اگر ہے وہ اپنے مقام پر ہے، اپنے شہر میں، تو پانی کا ملنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اس لیے بعض ائمہ اس کی اجازت نہیں دیتے، اور تیمم کو صرف مرض اور سفر کی وجہ سے مباح کیا ہے، جائز قرار دیا ہے. اس لیے شہری اور تندرست آدمی کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے اور ان کی بھی یہی دلیل ہے.
شہری کے لیے کیا ہے بولے امام کے لیے اجازت نہیں ہے تیمم کی، نماز کے چھوٹ جانے کے خوف سے، یعنی بالکل نماز کا آخری وقت ہے، ویسے وقت پہ وہ بیدار ہوا، اٹھا اور وضو بنا کے آنے تک نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا، تو اس خوف سے تیمم نہیں کر سکتا ہوں. یہ مسئلے کو ذہن میں رکھیں. المحلب نے کہا ہے کہ بئر جمل کی حدیث میں شہر میں تیمم کرنے کے جواز کی دلیل ہے، مگر اس حدیث میں یہ دلیل نہیں ہے کہ اس تیمم کے ساتھ نماز پڑھنا بھی جائز ہے. اس تیمم کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جواب دینے کا، سلام کے جواب دینے کا ارادہ فرمایا تھا، کیونکہ بغیر طہارت کے آپ اللہ کے ذکر کو ناپسند فرماتے. نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے اس میں، سلام کرنا ایک الگ چیز ہے، نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے. علامہ ابن بطال کہتے ہیں میں نے بعض اہل علم کو علامہ محلب کی یہ دلیل سنائی تو انہوں نے کہا اس حدیث سے شہر میں تیمم کرنے کا جواز مستنبط ہوتا ہے جب شہر کے پانی تک پہنچنے میں نماز کے فوت ہونے کا خوف ہو، کیونکہ جب شہر میں سلام کا جواب دینے کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، جبکہ آپ کے لیے تیمم سے پہلے بھی سلام کا جواب دینا جائز تھا، تو اس سے یہ استنباط کیا جاتا ہے، اس سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ جب شہر میں نکالا جاتا ہے کہ جب شہر میں نماز کے فوت ہونے کا خوف ہو تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، بلکہ زیادہ مؤکد ہے، کیونکہ نماز بغیر وضو اور تیمم کے جائز نہیں ہے، اور سلام کا جواب دینا بغیر وضو اور بغیر تیمم کے جائز ہے. اور نیز تیمم صرف بیماروں اور مسافروں کے لیے مباح کیا گیا ہے، تاکہ جب انہیں نماز کے فوت ہونے کا خوف ہو تو وہ نماز کو اپنے وقت میں پڑھ لے. لہذا ہر وہ شخص جس کو پانی میسر نہ ہو اور اس کو نماز کے فوت ہونے کا خوف ہو تو وہ تیمم کرے. مسافر اور مریض کے لیے یہ نص سے ثابت ہے، اور شہری اور تندرست کے لیے قیاس سے ثابت ہے اور دلیل قاطع ہے. نیز فقہائے احناف نے نماز جنازہ اور نماز عیدین کے لیے شہری اور تندرست کے لیے تیمم کرنے کو جائز قرار دیا ہے. باقی نمازوں کے لیے بھی شہری اور تیمم کے لیے تیمم کو جائز قرار دینا چاہیے. احناف کے پاس کیا ہے، نماز جنازہ کے چھوٹنے کا اگر خوف ہے تو تندرست آدمی بھی تیمم کر سکتا ہے اور شہری بھی کر سکتا ہے، اور عیدین کی نماز کے لیے بھی کر سکتا ہے. اس سے ہٹ کر عام نمازوں کے چھوٹنے کے خوف سے تیمم نہیں کر سکتا، یعنی بالکل نماز کا وقت ختم پہ ہے، ویسے وقت پہ اگر کوئی بیدار ہوا 5 منٹ ہے یا 10 منٹ باقی رہ گئے، وضو بنا کے آئے تک نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا، اس خوف سے اب تیمم نہیں کر سکتا، بلکہ وضو کر کے نماز پڑھیں گا. شہری اور تندرست کے تیمم کے جواز پر علامہ ابن بطال کے دلائل کے جوابات، ابن بطال جائز قرار دی، اس کے جوابات دے رہے ہیں. کیا علامہ المحلب کا یہ کہنا صحیح ہے کہ صحیح البخاری حدیث نمبر 337 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس تیمم کا ذکر ہے وہ آپ نے صرف سلام کا جواب دینے کے لیے کیا تھا، اور یہ تیمم شہر میں نماز کے جواز کے لیے نہیں تھا. اور علامہ ابن بطال نے دوسرے علماء پر پوچھ کر جو اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ قرآن مجید میں جو مسافروں اور بیماروں کے لیے تیمم کو مباح کیا گیا ہے، جائز قرار دیا گیا ہے، اس کے ساتھ یہ شرط بھی ملحوظ ہے کہ پانی نہ ملے اور ان کو وضو کرنے کی وجہ سے نماز کے فوت ہونے کا خوف ہو. انہوں نے اپنی رائے سے اس شرط کا اضافہ کیا ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں. پھر اس شرط پر انہوں نے شہری اور تندرست کو قیاس کیا کہ اس کو بھی اگر وضو کرنے کی وجہ سے نماز کے فوت ہونے کا خوف ہو تو وہ بھی تیمم کر سکتے ہیں. اس طرح تیمم کی بیمار اور مسافر کے ساتھ خصوصیت نہیں رہے گی اور ہر شخص تیمم کر سکے گا. علامہ ابن بطال نے اپنی اس دلیل کو دلیل قاطع کہا ہے، اور در حقیقت یہ دلیل باطل ہے اور نص قرآن کے خلاف اور اس کے مزاحم ہے. یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ مسافر کے لیے اجازت دیا اور بیمار کے لیے، اور اس شخص کے لیے جو پانی نہ پائے. کوئی شخص اپنے مقام پر ہے، پانی بھی موجود ہے، صرف نماز کے چھوٹنے کا خوف ہے وضو کرنے کی وجہ سے، تو وہ تیمم نہیں کر سکتا، وضو کر کے ہی نماز پڑھیں گا. عذر کی وجہ سے تیمم جائز قرار دیا گیا، یہاں پہ عذر نہیں ہے نا. یہاں پہ یہ اس کی کاہلی ہے کہ نماز کے اخیر وقت میں وہ نماز کی طرف متوجہ ہو، پہلے سے ہی متوجہ ہونا چاہیے تھا اس کو. نیز علامہ ابن بطال نے اس سے معارضہ کیا ہے، ٹکراؤ کیا ہے، کہ معارضہ کیا ہے کہ فقہائے احناف نے کہا ہے کہ جب شہری کو وضو کرنے کی وجہ سے نماز جنازہ یا عیدین کی نماز کے فوت ہونے کا خوف ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے. لہذا دیگر فرائض کے لیے بھی شہری
اس صورت میں تیمم کر سکتا ہے۔ علامہ ابن بطال کا یہ معارضہ بھی صحیح نہیں ہے، ان کا یہ تعارض، کیونکہ نماز جنازہ اور عیدین کی نماز کی قضا نہیں ہوتی، تعارض یعنی ٹکراؤ، لہذا یہ نمازیں اگر فوت ہو جائیں تو ان کی تلافی نہیں ہو سکتی، اسی وجہ سے شہری کو ان کے لیے تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اگر باقی نمازیں وضو میں اشتغال مشغول ہونے کی وجہ سے فوت ہو جائیں تو ان کی قضا نماز سے تلافی ہو سکتی ہے، اس لیے دیگر فرائض کو نماز جنازہ اور عیدین پر قیاس کرنا درست نہیں ہو رہا۔ جیسے 5 وقتہ نماز ہے، اس کی قضا ہے، ظہر چھوٹ گئی، عصر چھوٹ گئی، وضو بنا کے وہ اس کی قضا کر سکتا ہے، لیکن جنازے کی نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہے، عیدین چھوٹ جائے تو قضا نہیں ہے، الگ نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ عیدین کے لیے جماعت شرط ہے، خطبہ یہ عیدین کے لیے جماعت شرط ہے، اس کے لیے تنہا نہیں پڑھ سکتا، لیکن عام نمازیں تنہا بھی پڑھ سکتا ہے اگر جماعت چھوٹ جائے یا اگر وقت اگر نکل جائے تو قضا پڑھ سکتا ہے، لیکن عیدین کی قضا نہیں ہے۔ عید کی نماز نہیں پڑھا کوئی تو دوسرے دن اس کی قضا نہیں کر سکتا ہوں، بعد میں وقت کے نکلنے کے بعد اس کی قضا نہیں کی جا سکتی۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے لیے جو تیمم یا وضو کیا تھا وہ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 سے منسوخ ہو گیا ہے وہ حکم، کیونکہ اس آیت میں نماز پڑھنے کے لیے وضو اور تیمم کا حکم دیا ہے، اور اس کے منسوخ ہونے پر دوسری دلیل یہ ہے کہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے اٹھ کر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات آپ نے تلاوت فرمائی، پھر وضو فرمایا، اور جب بغیر وضو کے قرآن مجید کی آیت پڑھی جا سکتی تو بغیر وضو کے سلام کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں نماز پڑھنے کے لیے وضو اور تیمم کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس میں حصر نہیں کیا ہے کہ جب قرآن کو چھونے کے لیے بھی وضو، حصر یعنی اس میں تاکید نہیں کی، یہ حصر نہیں کیا کہ جب یہ قرآن مجید کو چھونے کے لیے بھی وضو کیا جاتا ہے اور طواف کعبہ کے لیے بھی وضو کیا جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے اٹھ کر بیدار ہو کر جو قرآن مجید کی آیات تلاوت فرمائی، اس کا ایک جواب یہ ہے کہ نیند سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور اس کے بعد جو آپ نے وضو کیا وہ حصول فضیلت کے لیے تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ اس وقت بے وضو تھے تو آپ نے بیان جواز کے لیے آیات پڑھی، یعنی بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے لیکن چھو نہیں سکتے۔ اور باب مذکور ذکر کیے گئے باب کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کر کے سلام کا جواب دیا، اور سنن ابی داؤد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مہاجر بن قنفذ کو وضو کر کے سلام کا جواب دیا، تو ان دونوں صورتوں میں آپ نے مستحب پر عمل کیا، لہذا صحیح البخاری کی مذکورہ حدیث کو منسوخ قرار دینا صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ حدیث اپنی جگہ ہے، بیان جواز کے لیے استحباب ادباً آپ تیمم کر کے آپ سلام کا جواب دیں۔ باب المتیمم، باب نمبر 4، باب المتیمم هل ينفق فيهما، حدیث نمبر 338۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه۔ باب نمبر 4، کیا تیمم کرنے والا اپنے ہاتھوں پر پھونک مارے، یعنی تیمم کرنے والا اپنے ہاتھوں پر پھونک مارے گا، یعنی زمین پر جب دونوں ہاتھ مارے گا، مارنے کا جو مٹی لگی تو اس پہ پھونک مارے گا یا نہیں، اس کا کیا حکم ہے بتا۔ اس باب میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ آیا تیمم کرنے والا اپنے ہاتھوں میں پھونک مار سکتا ہے تاکہ اس کے ہاتھوں پر لگی ہوئی مٹی اڑ جائے، یعنی تیمم کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں کو جب مٹی پر مارے گا تو ویسے ہی اپنے چہرے کو لگا لے گا یا اس پر پھونک مارے گا، پھونک مارنا یا جھٹک کے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔
حدیث نمبر 338 حدثنا آدم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم نے ہم کو یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا شعبہ نے ہم کو یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا حکم نے ہم کو زر سے یہ حدیث بیان کی، وہ سعید بن عبد الرحمن بن ابزا سے روایت کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا جاء رجل، ایک شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، بس اس نے کہا کہ انی اجنبت، میں جنوبی ہو گیا، بس مجھے پانی نہیں ملا۔ تو عمار بن یاسر نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا آپ کو یہ یاد نہیں ہے کہ ہم ایک سفر میں تھے، میں اور آپ؟ فاما انت، البتہ آپ، تو آپ نے نماز ادا نہیں کی، واما انا، اب رہا میں، فتمعقت، بس میں یعنی مٹی میں لت پت ہو گیا، لوٹنے لگا میں، فصلیت، بس میں نماز پڑھا، یعنی تیمم کیا اور نماز پڑھی، فذکرت ذلک، بس میں اس کا ذکر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں اس طرح کرنا کافی تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر ان میں پھونک گیا، ایک پھونک مارے، پھر ان دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے اور ہاتھوں پر آپ ملے، یعنی پھونک مارے جو مٹی وغیرہ جو لگی ہوئی تھی ہاتھوں کو، پھر آپ چہرے کا مسح فرمائیں، دونوں ہاتھوں کا مسح فرمائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جنوبی کے لیے تیمم کا جائز نہ ہونا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جنوبی کے لیے تیمم جائز نہیں تھا، کیونکہ حضرت عمار نے ان سے کہا جنوبی ناپاک شخص کے لیے، تو کیونکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا رہا آپ کا معاملہ تو آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ حدیث مختصر ہے، اس کی تفصیل اس حدیث میں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، بس ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا ہم کسی جگہ 1 ماہ یا 2 ماہ ٹھہرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ پھر حضرت عمر نے کہا میں تو اس وقت تک نماز نہیں پڑھوں گا حتیٰ کہ یہاں تک کہ میں پانی کو پا لوں۔ پھر حضرت عمار نے کہا اے امیر المومنین، کیا آپ کو یاد ہے کہ میں اور آپ اونٹوں پر سفر کر رہے تھے، پھر ہم دونوں جنوبی ہو گئے، رہا میں زمین میں لٹ پٹ ہو گیا، یعنی زمین پر لوٹنے لگا، میں مٹی میں لوٹنے لگے۔ پھر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے یہ کافی تھا کہ تم اس طرح کر لیتے۔ آپ نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر ان پر پھونک ماری، پھر ان دونوں ہاتھوں سے چہرے اور دونوں ہاتھوں پر نصف ہاتھ تک آپ نے مسح کیا، تب یعنی کوہنیوں تک۔ تب حضرت عمر نے کہا اے عمار اللہ سے ڈرو۔ حضرت عمار نے کہا اے امیر المومنین، اگر آپ چاہیں تو اللہ کی قسم میں کبھی اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہم اس معاملے میں تم کو تمہارے موقف پر رہنے دیں گے۔ قیاس اور اجتہاد پر دلیل۔ اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تفصیل بتا رہے ہیں، اس حدیث میں قیاس کی دلیل یہ ہے کیونکہ حضرت عمار نے کہا میں زمین پر لوٹنے لگا، انہوں نے اجتہاد کیا کہ حدث اصغر میں تو صرف چہرے اور ہاتھوں پر مٹی سے مسح کیا جاتا ہے۔ حدث اصغر یعنی کوئی اگر بے وضو ہے، تیمم کرنا چاہ رہا تو چہرے کا مسح اور ہاتھ کا مسح کریں گے، اور یہ تیمم وضو کا قائم مقام ہوتا ہے۔ اور حدث اکبر یعنی جنابت میں تو پورے جسم پر مٹی سے مسح ہونا چاہیے تاکہ وہ غسل کا قائم مقام ہو، کیونکہ غسل میں پورے جسم پر پانی بہایا جاتا ہے، تو تیمم میں پورے جسم میں، یعنی وضو کا تیمم ہے تو صرف چہرے اور ہاتھ کا مسح کرنا چاہیے، ایسا قیاس کرے حضرت عمر۔ اور جب غسل کی جگہ پہ جب تیمم کیا جا رہا ہے حالت جنابت میں، تو جس طرح غسل میں پورے جسم کو دھویا جاتا ہے تو تیمم میں بھی پورے جسم پہ مٹی لگانا چاہیے، ایسا قیاس کریں حضرت عمار بن یاسر، تو پورے جسم پر مسح ہونا چاہیے۔ پھر جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ سنایا تو آپ نے انہیں بتایا کہ حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں میں تیمم کی ایک صفت ہے، چاہے وضو کے لیے وضو کی جگہ تیمم کیا جائے، چاہے غسل کی جگہ تیمم کیا جائے، تیمم کا طریقہ تو ایک ہی جگہ ہے، دونوں کے لیے، یعنی مٹی یا پتھر پر ہاتھ مار کر چہرے اور ہاتھوں پر مسح کرنا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ حضور کے زمانے میں اجتہاد کرتے تھے، یعنی غور و فکر کر کے مسائل نکالتے تھے، ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے پر قیاس کرتے تھے،
جی اور کبھی صحابہ کو اجتہاد میں خطا اور کبھی صحابہ سے اجتہاد میں خطا واقع ہو جاتی تھی، نیز خطا منکشف ہونے کے بعد اجتہاد کرنے والے پر اس تیمم سے پڑھی ہوئی نماز کا اعادہ نہیں ہے۔ یعنی مطلب حضرت عمار بن یاسر پورے جسم پر مٹی لگا لیا اور اس سے آپ نماز پڑھیں، جب معلوم ہوا کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیمم ایسا کیا جاتا ہے، تو نماز نہیں دھو رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اجتہاد میں اگر خطا بھی ہو تو اس سے سوال نہیں ہوگا، اس پر عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اور صحابہ کرام بعض مسائل میں اجتہاد کی، اگر اجتہاد سے کسی صحابی سے خطا بھی اگر ہو جائے تو وہ گنہگار نہیں ہو، جو حق پر ہے، لیکن جن سے خطا ہوئی وہ بھی گنہگار نہیں ہو صحابہ میں۔ تو یہ مسئلہ بہت ضروری ہے بعض مسائل میں، بلکہ بعض ایسے مسائل پیش آئے تاریخ میں کہ صحابہ اجتہاد کی بنیاد پر بڑے بڑے معاملات ہو گئے ان کی طرف، تو اس کی وجہ سے ایک کو تو حق پر مانیں گے ہم، لیکن دوسروں سے جو خطا ہوئی ان کو برا بھلا نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ خطا جو ہے خطا اجتہادی ہے۔ تیمم کی کیفیت کے بارے میں ائمہ کے مذاہب: امام احمد کے نزدیک تیمم میں صرف ایک بار پاک مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے اور ہاتھوں پر مسح کرنا ہے۔ علامہ ابن عبد البر نے کہا یہ حضرت عمار سے سب سے زیادہ ثابت روایت ہے، اور حضرت عمار کی باقی روایت میں بہت اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونا وضو میں فرض کیا ہے۔ پھر تیمم میں فرمایا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، تم اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کرو، اپنے چہروں کا اور ہاتھوں کا مسح کرو، ہاتھ پھیر لو۔ اور ظاہر ہے یہاں پر ہاتھوں پر وہیں تک مسح کرنے کا حکم دیا ہے جہاں تک وضو میں ہاتھوں کو دھونے کا حکم دیا تھا، یعنی کوہنیوں تک، اور وضو میں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونے کا حکم دیا تھا، تو تیمم میں بھی کوہنیوں تک ہاتھوں پر مسح کرنا مراد ہے۔ علماء کا کیفیت تیمم کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی اور ان کے اصحاب کا مذہب یہ ہے کہ ایک بار پاک مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے پر مسح کیا جائے اور دوسری بار پاک مٹی پر ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں پر کوہنیوں تک مسح کیا جائے۔ البتہ امام مالک کے نزدیک پہنچوں تک مسح کرنا فرض ہے اور کوہنیوں تک مسح کرنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ حسن بن حی اور ابن ابی لیلہ نے کہا تیمم میں 2 بار ہاتھ مارنا ہے اور ہر بار چہرے اور ہاتھوں پر کوہنیوں تک مسح کیا جائے، اور الزہری نے کہا ہاتھوں پر بغلوں تک مسح کیا جائے۔ ابن سیرین نے کہا تیمم میں 3 ضربات ہیں، ایک ضرب سے چہرے پر مسح کیا جائے، دوسری ضرب سے ہتھیلیوں پر مسح کیا جائے اور تیسری ضرب سے کلائیوں پر مسح کیا جائے۔ تیمم کی کیفیت میں حضرت عمار سے مختلف اور مضطرب روایات ہیں، اور ہر روایت کے موافق کسی نہ کسی مجتہد نے اپنا مذہب بنا لیا ہے، اس لیے صحیح ہے کہ اس میں ظاہر کتاب کی طرف رجوع کیا جائے، اور ظاہر کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ تیمم میں 2 ضربیں، ایک ضرب سے چہرے پر مسح کیا جائے، دوسری ضرب سے ہاتھوں پر کوہنیوں تک مسح کیا جائے، جیسا کہ وضو میں ایک بار چہرے کو دھویا جاتا ہے اور دوسری بار ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا جاتا ہے۔ اور ان احادیث کی اتباع کرتے ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ تیمم میں 2 ضربیں ہیں، 2 مرتبہ ہاتھ زمین پر مارنا ہے، ایک مرتبہ چہرے کا مسح کرنا ہے، دوسری مرتبہ ہاتھوں کا مسح کرنا ہے۔ تو اس میں روایات بہت ہی مختلف روایتیں ہیں، لیکن صحیح اور معتبر مذہب یہ ہے کہ تیمم میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ پہلی چیز ہے نیت کرنا کہ اس پاک مٹی کے ذریعے میں پاکی حاصل کر رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، یا جو بھی عبادت وہ کرنا چاہتا ہے وہ نیت کر لے۔ اس کے بعد پاک مٹی پر دونوں ہاتھوں کو مارے، اس کے بعد اس طرح ہاتھوں کو جھٹکے لائٹ ہلکا سا یا تھوڑا پھونک مار لے، اس کے بعد چہرے کا مسح کرے، چہرے پر ہاتھ پھیر لے، پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ مٹی پر مارے، اس کے بعد تھوڑا سا اس کو جھٹکے، اس کے بعد بائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا مسح کرے اس طرح، پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کرے، تیمم مکمل ہوگا۔ اس میں پیر کا مسح نہیں ہے، سر کا مسح نہیں ہے۔ اور تیمم کا سیم طریقہ ہے وضو میں بھی اور غسل میں بھی، یعنی اگر کسی کو وضو کی حاجت ہے، پاک ہے، غسل با غسل ہے وہ، لیکن وضو نہیں ہے اس کو، اور تیمم کرنا چاہتا ہے وہ، تیمم کے شرائط پائے جا رہے ہیں، تو اسی طریقے سے تیمم کرے۔ اور اگر کسی کو غسل کی حاجت ہے
غسل فرض ہو گیا ہے، ناپاک ہے، حالت جنابت میں اور پانی موجود نہیں، تو اس کے لیے بھی تیمم کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔